اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے HSSC 1 کے لیکچر نمبر 30 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں آج ہم باب دوم حقوق العباد کو انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، کل ہم نے حقوق العباد کی ابتدا کی تھی، اور ابتدا میں ہم نے والدین کے حقوق کو ڈسکس کیا تھا اور پڑھا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم انشاءاللہ اولاد کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد میاں بیوی کے باہمی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، حقوق العباد میں سب سے پہلے ہم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے پڑھا۔ صرف ایک حدیث پاک میں آپ کو والدین کے حقوق کے حوالے سے مزید بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر دوسری دفعہ پھر پوچھا، یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ اور چوتھی دفعہ پھر فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ہم اولاد کے حقوق کی طرف آتے ہیں کہ اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر بھی زور دیا گیا۔ قرآن و سنت کے حوالے سے اولاد کے حقوق جو ہیں، اس میں سب سے پہلے عزیز طلباء جو ہم ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے تحفظ زندگی، یعنی کہ زندگی کا، اولاد کی زندگی کا تحفظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خسر الذین قاتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ تحقیق وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ناسمجھی میں اپنی حماقت سے قتل کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے یہ بیعت بھی لیتے تھے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ لہٰذا حفاظت زندگی یعنی کہ اولاد کی حفاظت کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں بھوک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشانیاں ہیں، مختلف معاملات ہیں، تو اس کی وجہ سے اولاد کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا کیا گیا؟ واضح طور پر منع کیا گیا، تحفظ زندگی کی ضمانت۔ دوسرا ہے رضاعت و پرورش۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، اور پرورش کہتے ہیں اس کی نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ دیکھیے عزیز طلباء، اس میں حکم دیا گیا ہے والدین، اور پھر والدین میں سے ماؤں کو، ظاہر ہے کہ والد والدہ دونوں کی رضامندی اس میں ہوگی، اور پھر رضامندی کیا حکم ہے باقاعدہ طور پر، ارشاد فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اور پھر خصوصاً بیٹی کی پرورش پر زور دیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ بیٹی کی پرورش والدین اور جہنم کے درمیان پردہ ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ فرما کے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی تھی یا 2 بیٹی یا 3 بیٹیاں تھیں،
اس کی بہترین انداز میں اس کی پرورش کی اور ان کو تعلیم و تربیت کر کے ان کو اچھے طرح رخصت کیا، یعنی کہ ان کی شادی کر دی، نکاح کر دیا، فرمایا وہ جنت میں میرے اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اولاد کی پرورش کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کو واضح طور پر کیا کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا۔ چاہے لڑکا ہے یا چاہے لڑکی ہے، دونوں کی رضاعت اور پرورش کا یہاں پر کیا دیا گیا، حکم دیا گیا۔ آج وجوہات کیا ہیں عزیز طلبہ کہ بیماریاں، معاملات کیوں جو ہے نا وہ بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو جب اپنا دودھ نہیں دیتیں تو بچے طرح طرح کی بیماریوں کا کیا ہوتے ہیں، شکار ہوتے ہیں۔ چاہے جائے کہ کوئی اللہ نہ کرے ایسا سویر پرابلم ہو یا کوئی ایسا سیریس مسئلہ ہو کہ ماں بیمار ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے مائیں اگر اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے اس حکم کی صریحاً نافرمانی کر رہی۔ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ آگے ہے تعلیم و تربیت۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مقصد ہے کہ صبح نماز کے لیے خود بھی اٹھیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں، خود بھی نیک کام کریں اور اپنے بچوں کو بھی نیک کام کی تلقین کریں، خود بھی برائی سے بچیں اور بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی برائی سے کیا رکھیں، محفوظ رکھیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمان ہے انسان کا اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا 1 سا یعنی کہ 5.5 سیر غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے اولاد کی تربیت کے بارے میں اس حدیث پاک میں واضح طور پر کیا کر دیا گیا ہے، بیان فرما دیا گیا۔ یہ دیکھیے چوتھی ہیڈنگ ہے شفقت و محبت۔ جو اولاد ہے وہ شفقت کی مستحق ہے، محبت کی مستحق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو پیار فرما رہے ہیں، حسنین کریمین کو، تو اقرا بن حابس آتے ہیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ لہٰذا محبت جو ہے وہ محبت و شفقت یہ ضروری ہے بچوں کے ساتھ خصوصی، کیونکہ بچے پیار اور شفقت کے اور محبت کے کیا ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے عدل و مساوات ہے۔ عدل و مساوات کا معنی ہوتا ہے برابری۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو غلام بخشا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر گواہ بنانا چاہا، تو آقا علیہ السلام سے پوچھا کیا تو نے سب لڑکوں کو غلام بخشے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس پر گواہ نہ بنوں گا۔ یعنی کہ عدل و مساوات بہت ضروری ہے، برابری بہت ضروری ہے۔ بچوں کے درمیان تخصیص کرنا یہ بات نہیں ٹھیک، بلکہ برابری کے حقوق ان کو دینے چاہیے، مطلب اولاد ہونے کے حوالے سے۔ بیٹیوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خاص طور پر تلقین فرمائی، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اسے جہلیت کے طور پر قتل نہ کیا اور اس کو حقیر جانا، لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے رسوم پیدائش ہے، یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد کیا حقوق ہیں بچے کے یا والدین کے۔ خوشی منائی جائے۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا تھا کہ جہلیت کے زمانے میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو نعوذ باللہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جس گھر میں کچھ ایسے اللہ معاف کرے گھرانے ہیں
اصل میں جہالت ہے، وہی جہالت کی ایک سیریز ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو عجیب سے معاملات کیے جاتے ہیں، لڑکا پیدا ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ تخصیص جو نا وہ جائز نہیں ہے، بلکہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، تو لہٰذا دونوں کا کہ دونوں کے آنے سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اولاد عطا ہوئی ہے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ملتی، پوری زندگی ترس جاتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے بچے کی پیدائش پر۔ تحنیک ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے حلق میں کوئی میٹھی چیز ڈالنا، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے، یعنی کہ آغاز کرنا اس کے منہ میں کوئی چیز ڈالنے سے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، ویل ریپیوٹڈ ہو، کہ جس کے ہاتھ سے اس بچے یا بچی کے حلق میں جو چیز پہلی جائے وہی پھر کیا ہوگا کہ تاثیر ہوگی اور اللہ پاک اس بچے یا بچی کو نیک کرے گا۔ عقیقہ 7ویں روز آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ سر کے بال جو نا وہ منڈوائے جائیں بچے کے یا بچی کے، اور عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کی طرف سے کیا ہوتے ہیں 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور قربان کیا جاتا ہے۔ چھوٹا ہے لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے ہوں گے، اور لڑکی ہے تو 1 ہوگا۔ اچھا نام رکھنا، یعنی کہ اچھا نام ہوگا تو وہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اچھے نام کے ویسے بھی ناموں کے اثرات ہوتے ہیں شخصیت کے اوپر۔ پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آخری پوائنٹ لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور 5 چیزیں فطرت ہیں جن میں سے ایک جو ہے نا وہ ختنہ کرانا ہے۔ پھر اس کے بعد شادی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے یہ کام، بلکہ ان کی مرضی کے مطابق اچھی جگہ پر ان کا رشتہ کیا جائے اور نکاح کی سنت کو انجام دیا جائے۔ 3 کاموں میں جلدی کرو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد جب جوان ہو جائے تو ان کی شادی میں جلدی کی جائے۔ شادی کے لیے اولاد بالخصوص لڑکی کی رضامندی کو ضروری قرار دیا گیا۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، کنواری عورت کے نکاح کے معاملے میں اس کی رضامندی حاصل کی جائے، اگر وہ خاموش رہے تو اس کی اجازت سمجھا جائے، اگر وہ انکار کرے تو اس پر جبر یعنی کہ زیادتی اور زبردستی نہ کی جائے۔ تو یہ میں نے مختصراً ہیڈنگز کی صورت میں، اور اس کے اندر پھر میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات اور حضور علیہ السلام کی چند احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کو یہ اولاد کے حقوق کیا کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں۔ عزیز طلباء، آگے ہم میاں بیوی کے باہمی حقوق کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے نا وہ گھر ہے۔ اکثر و بیشتر MCQs کے اندر یہ آ جاتا ہے جز کہ معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے، گھر ہے۔ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا، اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خاوند کے حقوق ہیں۔ خاوند کے حقوق یا بیوی کے فرائض درج ذیل ہیں۔ اطاعت و فرما برداری ہے۔ پہلی ہیڈنگ کو دیکھیے گا، ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات، سورہ النساء آیت نمبر 34 ہے۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور فرما بردار عورت وہی ہوتی ہے، فرما بردار بیوی وہی ہوتی ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے اور شوہر کی اطاعت کرے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بہت تاکید فرمائی، ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ اور پھر اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے اس حد تک حکم ہے کہ اگر نفل نماز یا نفل روزہ چھوڑنے کے لیے بھی شوہر کہے تو بیوی پر اطاعت کیا ہے، لازم ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود نوافل ادا کرتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ شوہر خلاف شریعت باتوں کا مطالبہ کرے تو بیوی پر خاوند کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، تحفظ مال و عزت، یعنی کہ بیوی کے مال اور عزت کی حفاظت کرنا
خامند کے لیے بہت ضروری ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے جو نا وہ بہت ضروری ہے کہ اس کے مال اور عزت کی کیا کرے، حفاظت کرے۔ بیوی کا فرض ہے کہ خامند کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و ناموس اور اس کے بستر کی کیا کرے، حفاظت کرے۔ ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور خامند کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین وہ عورت ہے جب اس کا شوہر غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ واضح طور پر بیوی کو اس کے فرائض اور واجبات کیا کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ تیسرا ہے محبت، شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور قرآن مجید میں رشتہ زوجیت قائم کرنے کا مقصد محبت و شفقت ہی بتایا گیا۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی پرہیزگاری کے بعد نیک عورت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، شوہر اسے کہے جو کہے وہ مانے، اور جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ محبت و شفقت کو یہاں کیا کیا گیا ہے، بنیاد بنایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہو وہ محبت و شفقت پر، محبت و الفت پر، مودت پر کیا ہو، مشتمل ہو، جس کا باقاعدہ طور پر قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا۔ اور آگے دیکھیے امور خانہ داری کے انجام دہی، یعنی کہ گھر کے کام کاج۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ گھر کے تمام کام کاج، کھانا پکانا، صفائی وغیرہ سر انجام دے، اور جو کام وہ خود کر سکتی ہو اس کے کرنے میں تعامل نہ کرے، یعنی کہ اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، اور اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر خواتین کی ہوتی ہے کہ جی میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، لیکن یہ دیکھ لیجیے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، اور اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے۔ آرائش و زیبائش، بننا سورنا، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگار کرے، یہ شوہر کا حق ہے۔ عورت کو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، شرط صرف یہ ہے کہ یہ بناؤ سنگار نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ شوہر کی فطری تسکین کے لیے ہو۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین الا ماشاء اللہ باہر نکلتی ہیں تو آرائش و زیبائش کے ساتھ نکلتی ہیں، دیگر سیرمنیز کے لیے یا بازار جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو آرائش و زیبائش ہے، لیکن گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے وہی گندا تڑنگا لباس ہوتا ہے اور معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اللہ معاف کرے معاملات بہت زیادہ بگڑتے ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے نا وہ سکون اور آرام نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ وجہ کہ قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ لہٰذا عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بن صبر کر رہے، کوشش کرے، حتی المقدور کوشش کرے، تاکہ شوہر کو فطری تسکین حاصل ہو سکے۔ آقا علیہ السلام نے بہترین بیوی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ راز افشا نہ کرنا، یعنی کہ راز کو فاش نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے لباس ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے معاملات کو اپنے تک رکھنا اور اس راز کو فاش نہ کرنا، دوسروں تک نہ پہنچانا، یہ میاں بیوی کے فرائض میں شامل ہے۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے راز، اور شوہر جو ہے وہ اپنے بیوی کے راز کو راز رکھے، اور یہ بات ایک دوسرے تک رکھیں اور دوسروں تک نہ پہنچائیں، اور ایک دوسرے کی رازداری کو قائم رکھیں اور راز افشا نہ کریں، اس کا بھی حکم دیا گیا۔ آگے شکر گزاری ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اسے خامند کی طرف سے جو بھی سہولتیں میسر ہوں وہ اس پر خامند کا شکر ادا کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے۔ ناشکری کرنے سے گھر کا سکون تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے اور نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ ماشاء اللہ آج
حالات اس طرح کے ہیں کہ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن ناشکری جو ہے نا وہ قائم رہتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاملات گھر کے ٹھیک نہیں ہو پاتے اور لڑائی جھگڑے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ شکر گزاری سے کام لے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ خامدوں کو زیادہ لعن طعن کرنے والی اور ان کی ناشکری کرنے والی عورتیں۔ اللہ اکبر! خامند کی ناشکری کرنے والی عورتوں کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آخری اس کا پوائنٹ ہے طلاق۔ حلال اور جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکن و محال ہو، تو پھر شریعت نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، لیکن مرد کو اپنا یہ حق بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن عزیز طلبہ، موجودہ حالات میں اس کو جو نا وہ ایک کھیل کے طور پر لے لیا گیا ہے، اور اس کی جو کیا کہتے ہیں کہ سنجیدگی ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر طلاق صرف اس وقت جائز ہے جب بالکل سارے راستے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں، سارے راستے مفقود ہو جائیں اور کوئی میاں بیوی کے جوڑ کا سامان قائم نہ رہے، اتنی زیادہ پرابلمز کریٹ ہو جائیں کہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا محال ہو، تب طلاق تک جو نا یہ نوبت آئے گی اور پھر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل ذرا سا غصہ آئے، ذرا سے معاملات ادھر سے ادھر ہوں تو فوراً طلاق۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، حلال اور جائز کاموں میں اس کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بغیر کسی وجہ کے عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا معاملہ کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ لہٰذا مرد کے لیے ہے، مرد کو اللہ نے قوی بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، لہٰذا وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھے، غصے کو قابو رکھے اور طلاق تک نوبت نہ آنے دے۔ کوشش کرے کہ گھر کے معاملات کو بحسن خوبی کیا کرے، انجام دے، اور تاکہ گھر جو ہے وہ جنت نظیر ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو بہتر انداز میں تیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔